آپ دیکھ رہے ہو اجول مہاراشٹرا، میں آپ کے ساتھ ممتاز انصاری۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہے عبدالرحیم سر ان کا نام ہے، آل انڈیا آئیڈیل ٹیچر ایسوسیشن کے وہ اسٹیٹ پریسیڈنٹ ہے، اور کیسا جو ہے تو اسٹیٹ میں ٹیم ورک چالو ہے۔ سر سے جو تو آج ہماری خاص ملاقات ہے، اور اسٹوڈنٹ کے لیے بھی کچھ میسیجز ہے سر کے، اور جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ ہم سر سے جو تو بھی بات چیت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آئیٹا مہاراشٹرا کی طرف سے تمام ہی اساتذہ اکرام، اداروں کے ذمہ داران، طالبات، طلباء، اولیاء طلباء، الغرض شعبے تعلیم سے جڑے تمام ہی افراد کو عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس رمضان مہینے میں حاصل کی ہوئی ٹریننگ کے مطابق آنے والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والے رمضان پوری جوش اور جذبے کے ساتھ گزارنا ہمیں نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ کے شکر احسان کے بعد میں آپ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کووڈ-19 کے اتنے سنگین حالات میں تعلیم جیسے بہت اہم اور بنیادی مسئلے پر توجہ فرما کر اس سلسلے میں کچھ بیداری کی کوشش آپ کے اس مادھیم کے ذریعے سے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے کی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے، ابھی جو کووڈ-19 کی وجہ سے جہاں ساری دنیا متاثر ہے، وہاں ہمارا ملک عزیز بھارت بھی کافی متاثر ہو رہا ہے۔ ان حالات میں ہوئے نقصانات کی تلافی کے لیے ہم کو خاص طور پر 3 فرنٹ پر بہت بنیادی طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے، جس میں ہے نمبر 1 تعلیم، نمبر 2 صحت، نمبر 3 روزگار۔ ان فرنٹ پر بہت منصوبہ بند طریقے سے اور تمام ہی بھارت واسیوں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میں جو مجھ سے سوال آپ نے کیے ہیں، چونکہ آئیٹا ایک تعلیمی ملک گیر سطح کی تنظیم ہے، تو شکشک سنگھٹنا ہے نیشنل لیول کی، جس کے مہاراشٹر اسٹیٹ کی ذمہ داری مجھ پر ہونے کے ناطے میں تعلیم سے ریلیٹڈ ہی آپ سے گفتگو کروں گا۔ فی الحال تعلیم کو لے کر حکومت مہاراشٹر نے کوئی حتمی فیصلہ بھی کیا نہیں ہے کہ ادارے کب کھولے جائیں، لیکن اس تعلیمی سال کا دوبارہ آغاز کرنے کے لیے حکومت مہاراشٹر جو ہے مختلف NGO سے، تعلیمی اداروں سے، تعلیمی شخصیات سے، تعلیمی ماہرین سے اپنے مشورے منگا رہی ہے۔ الحمدللہ ایسے کئی NGOs ہیں، کئی ادارے ہیں، کئی تعلیمی شخصیات ہیں، یہ لوگ اپنے جو ہے مشورے آنے والے نئے تعلیمی سال سے متعلق حکومت کو دے بھی رہے ہیں۔ آئیٹا مہاراشٹر کی طرف سے بھی ہم لوگ حکومت کو اس نئے تعلیم سے متعلق کیا پلاننگ ہونا چاہیے، اس میں ایک مشورے دے رہے ہیں، جس میں ڈیمانڈ کے ساتھ ہم لوگ یہ مشورے ان کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اچھا، کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی سر؟ اس میں سب سے پہلے تو ہم حکومت سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ حکومت میں جو ہمارا جغرافیکل اور سوشل اور مارکیٹ والا جو سٹرکچر ہے، جس میں خاص میٹرو سٹیز، اربن ایریاز اور رورل ایریاز، جس میں دیہی شہری علاقے ہیں اور میٹرو سٹیز والے علاقے ہیں، ان علاقوں کی تخصیص کر کے، ان کو بائیفارگیٹ کر کے اس آنے والے سال کا تعلیمی منصوبہ بنایا جانا چاہیے۔ سبھی کو ایک ہی دھارے میں اور ایک ساتھ نہیں بنانا چاہیے۔ میٹرو سٹی کے الگ اپنے مسائل ہیں، اربن ایریاز کے الگ مسائل ہیں، رورل ایریا کے الگ مسائل ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ منصوبہ بنایا جانا چاہیے۔ خاص طور پر جو افیکٹڈ متاثرہ علاقے کی حساسیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے، جو بہت سارے علاقے بہت زیادہ حساس بنے ہوئے، بہت زیادہ افیکٹ بنے ہوئے، کچھ علاقے کم ہیں، تو ان متاثرہ علاقوں کی حساسیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے مکمل حفاظتی انتظامات کو یقینی بنایا جائے، جیسے طلباء ہو، اساتذہ ہو، اسکول میں کام کرنے والا اسٹاف ہو، ان کے لیے سرکشا کوچ ہو، ان کے کسی بھی آنے والے معاملے کو کمپلیٹ طور پر توجہ دے کر ان کے حفاظتی نقطہ نظر سے حکومت کی پوری ذمہ داری اس میں لے کر اس میں منصوبہ بنایا جانا چاہیے۔ اس کے بعد یہ بھی ہیں کہ حکومتی ادارے جیسے ڈائٹ کالجز ہیں، سنستھا ہیں، ضلع پریشد ہیں، جو حکومتی ادارے ہیں، نیم حکومتی ادارے ہیں، غیر حکومتی ادارے ہیں، پرائیویٹ ادارے ہیں،
इन सारे लोगों को यहाँ के सारे माहिरीन को एतमाद में लेते हुए उनका ताउन हासिल करते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन जैसे जो ज़राए हैं हिफाजती नुक्ते नज़र को सामने रखते हुए इन ज़राए का मौसर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इसका इस्तेमाल करते हुए इस तालीमी अमल को जारी करने की हुकूमत ने कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद चूँकि आइटा एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मुल्क में इस देश में तकरीबन 14 से 15 राज्यों में 14 से 15 स्टेट में आइटा काम करती है। ख़ास तौर पर असातिज़ा के मसाइल, हुकूक़, असातिज़ा के मसाइल का हल, हुकूक़ हैं और असातिज़ा का इल्मी, फ़िक्री, फ़नी इर्तिक़ा करने से मुतालिक जो है हमेशा आइटा कोशा रहती है और इनकी तरबियत के साथ साथ तालीमी मियार को बुलंद करने के लिए सरगर्म अमल भी है। महाराष्ट्र में भी हम लोग हज़ारों टीचर्स, जिसमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों शामिल हैं, हज़ारों टीचर्स के इस काफ़िले के साथ दर्ज बाला सरगर्मियाँ जो मैंने अभी आपको गिनाई हैं वो सरगर्मियाँ हम अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टीचर्स जोश खरोश के साथ हमारे साथ जुड़कर इसमें काम कर भी रहे हैं। इस लॉकडाउन के अरसे में आइटा की तरफ से ख़ास तौर पर जो अपनी हाजत, अपनी ज़रूरत दूसरों के सामने जाकर ओपन करना, ये टीचर्स के शायन शान भी नहीं है और उनके मिजाज में भी नहीं रहता और आम आवाम भी उनको इस बात का मुस्तहिक नहीं समझती। तो हमने ख़ास तौर पर ऐसे ज़रूरतमंद टीचरों को ढूंढा, उनका सर्वे किया और उस सर्वे में पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन औरंगाबाद, नांदेड़, परतूर, परभनी, बीड़, नागपुर, मुमरा, यवतमाल, मुंबई ऐसे इलाक़ों में सैकड़ों टीचर्स को हमने हमारे टीचर्स के ज़रिए से और दिगर खैरख़ाहों के ज़रिए से कलेक्शन भी किया और उन टीचर्स तक जो है माली और जिस शक्ल में भी उनकी इमदाद हो सकती है वह इमदाद उनको पहुंचाकर उनके साथ खैर खाई के जज्बे को हमने कायम रखा है और ये काम हम अपनी ज़िम्मेदारी समझकर करते हैं और अभी भी ये काम बाज़ इलाक़ों में आइटा की तरफ से आई अप्रिशिएट, बहुत अच्छा है जी। उसके बाद ख़ास तौर पर यह है कि जो गाइडलाइंस अब हम हुकूमत को जो मशवरे दे रहे हैं हम अपनी भी तैयारी कर रहे हैं। अपनी तैयारी में ख़ास तौर पर हम लोग अपने आइटा के टीचर्स और दिगर टीचर्स को इस बात पर आमादा कर रहे हैं कि वो जब तक हुकूमत का जो भी प्लान है तब तक हम कुछ ई मटेरियल हम लोग हमारे टीचर्स के ज़रिए से तैयार करें जो उनकी अपनी सलाहियतें हैं। जो बात जगह पर टीचर जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है उन सब्जेक्ट के हर लेसन्स पे अलग अलग ई मवाद, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल जो हमको ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा मौसर होता है वो तैयार करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टीचर्स ताउन भी कर रहे हैं और हम हुकूमत को ये अपील भी करते हैं कि हुकूमत अगर आइटा से इस मामलात में अगर आइटा का कुछ ताउन चाहती है तो हम लोग उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं इंशाअल्लाह। और इसी खैर खाई के साथ कि आने वाला साल इन हालात के तनाजुर में भी बच्चों का कम से कम नुकसान हो और हमारे मुल्क के अजीज़ का भी तालीम से रिलेटेड कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा किस तरीके से इस तालीम और ताल्लुम के अमल से पहुँचाया जा सकता है उसके लिए आइटा हुकूमत को और भी कई डिमांड्स दिए हैं जो यहाँ पर वक्त की मुनासिबत से मैंने बहुत मेन चीज़ें उसमें आपको रखा है, उसके ब्रॉड कंसेप्ट में बाकी बारीकियां भी बताई जा सकती हैं। अच्छा, स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज है सर अभी, क्योंकि बच्चे भी घरों में हैं, पेरेंट्स भी है ऑलमोस्ट समझ जाओ, तो उस ताल्लुक़ से आप क्या रहनुमाई फरमाएंगे, क्या गाइडलाइंस है? बहुत अहम सवाल है स्टूडेंट से मुतालिक भी, चूँकि स्टूडेंट्स घर में हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स घर में रहने के बावजूद ये समझते हैं कि अब हमको बहुत छुट्टियाँ हैं तो छुट्टियों में बिल्कुल वक्त गुजारना है, होगी, छुट्टियां भी उनको मिल गए हैं, बहुत ज़्यादा इबादतों का मौका भी उनको इस बहाने मिला है, उन्होंने वो छुट्टियां बहुत अच्छे इस्तेमाल किए हैं। अब मैं उन सारे तलबा तालिबात से, स्टूडेंट से ये अपील करता हूँ, गुजारिश भी करता हूँ कि आने वाले इस साल को आप बहुत अच्छे तरीक़े से अपने असातिज़ा की मदद से मनसूबाबंदी करें। अपने असातिज़ा को बाज़ाब्ता फ़ोन करके वो पूछ ले कि वो जो है आने वाले साल की क्या तैयारी कर रहे हैं और उनकी रिक्वायरमेंट जो वो कर रहे हैं उसके लिए आपकी क्या तकाज़े हैं उसको अपने वालिदैन के सामने रखें। और जैसे मोबाइल की ज़रूरत पड़ सकती है 24 घंटे में से किसी मौके पे 1 आध घंटा, या कापियाँ किताबें इन मामलात की
کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایسے بہت ساری چیزوں کے سلسلے میں جو ہے وہ اساتذہ سے ربط کریں اور اپنے منصوبے کے لیے تیار رہیں, اور آنے والے وقت کو موبائل آن لائن کا بھی ہو تو آن لائن بھی, دوسرے کسی فالتو یا غیر ضروری چیزوں میں موبائل کا استعمال کرنے کے بجائے بہت اچھے انداز میں اگر تعلیم کے لیے استعمال کریں گے تو یہ موبائل اللہ کی نعمت ضرور ہمارے لیے شامل ہوگا بھی. صحیح سر. پیرنٹس کے لیے, پیرنٹس یہ بھی بہت اہم ہے کیونکہ ایجوکیشن جو ٹرائنگل ہوتا ہے, اساتذہ کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ پیرنٹس بھی ہوتے ہیں. تو یہ پیرنٹس کے لیے میری ایک گزارش یہ ہے سبھی پیرنٹس سے کہ وہ بھی جیسے اپنے بچے تو کریں گے لیکن پیرنٹس خود اپنے اسکول انتظامیہ سے, اسکول سے, اساتذہ سے ربط قائم کریں اور آنے والے سال کے لیے کیا پلاننگ بن رہی ہے وہ پلاننگ سے متعلق بھی وہ غور کریں, اور اس پلاننگ کو سمجھ کر اس پلاننگ کے لحاظ سے اپنے بچوں کو کتنا زیادہ سے زیادہ سہولت ہم فراہم کر سکتے ہیں, کتنا وقت ہم 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ان کے لیے نکال سکتے ہیں, یہ ضرور دیں. اور ایک گزارش بھی خاص طور پر موبائل وغیرہ بالکل دیں, لیکن اس موبائل کو دیتے وقت اپنا پورا دھیان, کنٹرول تربیتی نقطہ نظر سے ان کے اوپر ہونا چاہیے تاکہ جو وہ اللہ کی نعمت سمجھ کر وہ دے رہے ہیں تو وہ اللہ کی نعمت ہی وہ ان کے لیے ثابت ہو. اس لیے پیرنٹس کا بہت اہم رول رہے گا. سال بھر ایسا نہیں کہ صرف شروعات میں والدین نے کانٹیکٹ کر لیا, ربط کر لیا, ختم ہو گیا, بلکہ یہ ہر مہینہ 15 دن کو والدین جو ہے پیرنٹس کے ساتھ ربط میں رہنا چاہیے. اور وقت ضرورت ہمارے ساتھ اساتذہ, شکشک سنگھٹناؤں کو بھی وہ اپنی ڈیمانڈ رکھے ساتھ دیں, اور حکومت کے بھی وہ ڈیمانڈ رکھے جو بھی ان کے سامنے تعلیم سے متعلق مسائل پیش آئیں گے اس سلسلے میں حکومت کو بھی ڈیمانڈ رکھی جانی چاہیے. یہ میسج میرا پیرنٹس کے لیے بھی ہے. اچھا سر نے جو ہے تو ہمیں بہت خاص باتیں بتائی, شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. اور سبھی لوگوں کا کام ہے کہ سر کی جو باتوں کو فالو کریں, ہم بھی فالو کریں گے, عمل اصل ہے. سر نے بہت خاص میسج دیے ہمیں, اور جو باتیں بتائی اسٹوڈنٹ کے تعلق سے بھی, پیرنٹس کا بھی جو ہے تو کام ہے بچوں کو جو ہے تو دیکھنا, ان کا خیال کرنا. تعلیم کے ساتھ ہمارے جو مذہب ہے اس میں خاص جو ہے تو تربیت کو جوڑا گیا ہے. خالی تعلیم نہیں ہے, تعلیم یعنی ایجوکیشن بھی ہے, اسلامک ایجوکیشن بھی ہے, ماڈرن ایجوکیشن بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم جو پہلو ہے وہ تربیت کا ہے. تو جو ہے تو سب یہ باتوں کو فالو کریں, اور خاص جو ہے تو سر کی باتوں کو جو تو دھیان میں رکھتے ہوئے اس پہ جو ہے تو عمل کریں. اور حکومت سے بھی جو ہے تو سر کے کچھ جو ہے تو مطالبے ہے, مانگ ہے. ٹھیک ہے, پھر کیمرہ پرسن شیخ طارق کے ساتھ میں ممتاز انصاری, اجول مہاراشٹر.